صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اس وقت سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلیں۔ انگلینڈ ہے، اسرائیل ہے، آئین ہے ہی نہیں، تو وہ قانون بدلتے ہوئے قانون اور قانون کے انصاف اور ان کی جوڈیشری جو ہے وہ جو قانون کے حوالے سے انٹرپریٹیشن کرتی رہتی ہے وہی بن جاتا ہے آئین، تو وہ بڑا ایک ضخیم سی چیز بھی بن جاتی ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی آئین کے اندر اگر آئین کافی ہوتا تو قوانین اور عدالتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، تو کورٹس کے اندر معاملات جاتے ہیں اور کورٹس کے ہمارے ججز اس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں، آئین کی شق کا کیا مطلب تھا، آئین کی شق کا کیا مطلب ہے، کس پیریڈ کے اندر استعمال ہونا ہے اس کو، اور کیا یہ اگر آئین ڈسکرائب نہیں کر رہا تو یہ اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کر دیا جائے۔ تو وہی ٹیکس کے قوانین کے اندر بھی موجود ہے، ہر چیز لکھنے کی کوشش کر لیتے ہیں، کوئی نئی چیز دریافت ہوتی ہے، اس کی تجارت ہوتی ہے تو کسٹمز کے ڈسکرپشن میں وہ چیز آتی ہے، اس کو آنا چاہیے، اگر نہیں ذکر ہے تو کس کلاز کے اندر اس کا ذکر ہوگا، تو یہ ایک ڈائنامک کیفیت ہے۔ اس ڈائنامک کیفیت کے اندر آہستہ چلنے کا اور بریک لگنے کا امکان ہے۔ محتسب کا ادارہ اس بریک کو دیکھتا ہے کہ کہاں پر ایک معاملہ چلایا جائے، اس کو سمجھ لیا جائے، اس کو سمجھ کر پھر آگے بڑھایا جائے، تو بہت اہم ادارہ ہے۔ مگر کیونکہ لوگ اس سے کم واقف رہے ہیں تو میری یہ کوشش رہی ہے، اور میں محتسبین کا مشکور ہوں کہ پبلک اویئرنیس کے سیمینارز بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر پبلک اویئرنیس اس طرح سے بڑی چلتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ فرض کرو ایک ٹی وی سی ایک ٹیلی ویژن کے لیے کچھ انہوں نے بنا لیا، اس کے لیے اشتہار دینا پڑے گا، پیسے دینے پڑیں گے، مگر ایک اچھا فیصلہ بذات خود ایک خبر بنتا ہے، اور وہی سب سے بڑی چیز ہے جو لوگوں کے اندر اثر کرتی ہے کہ دیکھو یہ فیصلہ ہو گیا، اس کا مطلب دو چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فیصلہ صحیح ہوا، لوگ اخبار میں خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کیفیت تھی اور یوں فیصلہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ادارے سے واقف ہو جاتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب مشکل ہوگی تو وہ دوسروں کو بھی انکریج کریں گے کہ ان اداروں کے پاس جا کر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ انسان لوپ ہولز کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہ ٹیکس کے اندر تو ایک ایویژن کہلاتا ہے، ٹیکس کے حوالے سے بچے، اور کچھ ایک لوپ ہولز کے حوالے سے فائدہ اٹھائے۔ دنیا میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوپ ہولز کی گنجائش اگر قانون کے اندر موجود ہے تو وہ ٹیکس پیئر اس کو یوز کر لیتا ہے، مگر ایک ٹیکس کی چوری ہے اور ان لوپ ہولز کو تلاش کرنا ہے۔ لوپ ہولز کے حوالے سے تو بڑی بڑی آپ کو کہانیاں مل جائیں گی کہ کس چیز کا کہاں لوپ ہول تھا، تو مگر ایک ہے ٹیکس کی چوری۔ اچھا، چوری کی بنیاد بھی اس طرح سے پڑ جاتی ہے کہ کوئی آدمی ٹیکس دینا بھی چاہے، اور مجھے معلوم ہے کہ جب میں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے امریکہ سے واپس آیا تو میں اپنے ٹیکس ایڈوائزر کو کہتا تھا کہ بھائی میں پورا ٹیکس دینا چاہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے اگر آپ پورا ٹیکس دینا چاہتے ہیں تو دگنا دیں گے آپ۔ میں پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جی رشوت بھی دیں گے پھر بھی، کیونکہ وہ ڈبل کرے گا یا ٹرپل کر دے گا، تو رشوت بھی دیں گے اور ٹیکس بھی دیں گے۔ اچھا، اسی تذبذب میں بھی پریشان رہا کہ یار یہ تو عجیب چیز ہے، جو میرے پر ڈیو ہے وہ بھی قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ماحول کے اعتبار سے چلتا ہے۔ اگر لائن بنی ہوئی نہیں ہے، 50 آدمی لائن توڑ کر جا رہے ہیں اور 51 لوگ ہیں، اور میں ان ایک میں سے ہوں جو لائن نہیں توڑے گا، تو میں یقیناً اپنے آپ کو 51 کہہ رہا ہوں، تو یہ لوگوں کی برداشت میں نہیں ہوتا۔ تو جو ماحول ہے، ماحول کے اعتبار سے رنگ پکڑتا ہے ہر آدمی، آپ لوگ بھی رنگ پکڑتے ہیں، میں بھی پکڑتا ہوں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں لائن توڑنے کے اعتبار سے آپ پھر کوشش کریں گے کہ ونڈو پر خود ہی پہنچ جائیں دھکم پیل کر کے، اور اگر دبئی میں جیسے ہی پہنچیں گے وہاں لائن بنی ہوئی ہوگی تو آپ لائن بنا لیں گے۔ اٹ از سو ایزی۔ یہ ہر عام آدمی دیکھتا ہے، مسلسل دیکھتا ہے کہ جہاں قانون استعمال ہو رہا ہو وہ اس قانون کو فالو کر لیتا ہے، جہاں قانون صرف کتاب کے اندر ہے وہ نہیں، وہ حقیقت کو فالو کرتا ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرپشن کا عنصر ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں گے اور تا قیامت بھاگتے رہیں گے۔ یہ مت سمجھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی وہ قانونی معاملات چلتے رہے اور سزائیں ملتی رہیں سزائیں، یعنی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک پرفیکشن لائے گا تو نبی کی زندگی میں بالکل 100% پرفیکٹ معاشرہ ہو جائے گا، نہیں ہوا، نہیں ہوگا۔ یہ انسان کی جو اپنی جستجو ہے، انسان کی اپنی جنگ ہے
शैतानी ख्यालात से और अच्छे ख्यालात से ये हर इंसान के लिए ता क़यामत मौजूद है। लिहाजा इन बेस्ट ऑफ सोसाइटीज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ करप्शन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अमेरिका ने 2020 में कोविड के बाद 2021 के अंदर एक 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का पैकेज दिया वेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस का, सबको दे दिया। जो भी एम्प्लॉयड है बीच में उसको फ़र्क पड़ा होगा तो उन्होंने तोला नहीं, उन्होंने कहा कि जी इतने डॉलर्स, इस हज़ारों डॉलर दिए उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस पे। तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर, जी मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आप सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर जब फोकस करते हैं तो इंसान के शैतान पर फोकस नहीं करते, क्योंकि मसला ये इंसानी है। तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर में से 116 बिलियन डॉलर्स की अमेरिका जैसे कानून वाले मुल्क के अंदर चोरी हुई। दिस 2020 एंड 2021 116 बिलियन डॉलर्स। और क्या, कहाँ से, किस विंडो से चोरी हुई? इस विंडो से चोरी हुई कि ये अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस सबको दिए जाते हैं, मगर जो स्टेट की तहवील में लोग होते हैं यानी प्रिजनर्स, उनको तो ना एम्प्लॉयमेंट है ना उसकी वेजेस है, उनको तो वैसे ही उनके खाने पीने का जो भी वहाँ तरीक़ा है। तो लोगों ने क्या किया कि उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर और उनके नाम से खुद जमा कर लिया। 116 बिलियन डॉलर्स यार, कैन यू इमेजिन? सिर्फ यही नहीं, फिर आप ये कहें कि जी ये तो चलो हो गया एक करप्शन स्कैम। बच्चों के लिए, ग़िज़ा के लिए 400-500 मिलियन डॉलर दिए गए कि बच्चों को अच्छी ग़िज़ा दी जाए, कोविड की वजह से ये सब कुछ हुआ। उसमें जनाब 116 या 120 मिलियन डॉलर चोरी हो गए, 1/4। कैसे चोरी हुए? बच्चों का वहाँ कोई आईडी कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों ने नाम जनरेट किए कंप्यूटर के ज़रिए और उनको भेजना शुरू कर दिया कि जी हमने बच्चों को खाना खिलाया। तो जहाँ रास्ता छोड़ेंगे इंसान वो तलाश करेगा। तो लिहाजा अगर आदमी कोई जुर्म नहीं करता, मैं आपके लिए लिख कर ले आया, आज ही मैंने पढ़ी बात के कायद-ए-आज़म ने क्या कहा। इस M.A. अस्फ़हानी साहब से एक गुफ्तगू के अंदर कायद-ए-आज़म ने ये कहा, तो पब्लिक स्पीच नहीं है बट अस्फ़हानी साहब की रिकलेक्शंस हैं, वॉज अ गुड फ्रेंड टू कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि करप्शन इज़ अ कर्स इन इंडिया, करप्शन इज़ अ कर्स इन इंडिया एंड अमंग मुस्लिम स्पेशली। मुस्लिम्स को उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि अमंग मुस्लिम स्पेशली। द सो कॉल्ड एजुकेटेड इंटेलिजेंशिया, इन द सो कॉल्ड एजुकेटेड इंटेलिजेंशिया, unfortunately it is this intelligentsia is intellectually corrupt। ये हम आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए कायद आज़म कह रहे हैं। No doubt the disease is common, but amongst the particular class of Muslims it is rampant। I don't think you will disagree with that today, even today। ये पढ़ा लिखा आदमी इस काबिल हो जाता है कि ये वेट करे। अनपढ़ को तो पता ना, रास्ते दिखाना भी अगर होगा तो पढ़ा लिखा आदमी दिखाएगा। तो ये एक जनरल कैफियत है। कब आप कहते हैं कि मुल्क में करप्शन ज़्यादा है? जब आपको ये एहसास होता है कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज, कंपेयर टू बेटर सोसाइटीज़, आर प्रोपोर्शन ऑफ करप्शन, दिस इज़ ऑल वी टॉक अबाउट। करप्शन, ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ पर करप्शन कहा जाए कि ख़त्म हो गया है। कंपेयर टू दोज क्लासेस एंड दोज कंट्रीज, हमारे यहाँ बेइंतहा ज़्यादा करप्शन है। और टैक्स इवेजन इज़ द बिगेस्ट करप्शन। सबसे बड़ा करप्शन यही है जो टैक्स, जो एक तो वो लोग हैं जिन तक टैक्स का आदमी पहुँचा ही नहीं, छुप कर आमदनी है, और एक वो है जो कमाते हैं, और एक वो है जो देना चाहते हैं और उसके बावजूद वो ब्यूरोक्रेटिक मुश्किलात के अंदर फंस जाते हैं। तो इन मुश्किलात के अंदर लॉ की रूह को देखना चाहिए, स्पिरिट ऑफ द लॉ, नॉट द वर्ड्स ऑफ द लॉ। इंसाफ जो है ना, वो मुसलमानों के यहाँ ब्लाइंड इस माना करके ज़रूर है कि वो यही नहीं देखता कि कौन बड़ा है कौन छोटा, सिर्फ इस हद तक ब्लाइंड है। मगर इंसाफ की रूह और स्पिरिट जो है उसके अंदर लॉ को ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर आप ये देखते हैं कि ये इंसाफ हम एक दूसरे के साथ भी नहीं करते कि जो कहा गया और जो मकसद था, हमेशा मकसद को गोल कर आजकल जो फेक न्यूज़ और ये सब चलता है ना, मकसद को गायब हो जाता है। जो अलवी साहब ने कहा
ان الفاظ کے پکڑ کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا ہے. میں سارے جرنلسٹ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ مقصد دیکھ لو rather than my words, because choice of words ہر ایک کی اسٹرینتھ نہیں ہے, اور جتنی بھی اسٹرینتھ ہے کوئی اگر آئے گا تو وہ قرآن کو بھی پڑھ کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کر, آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر پچھلے 1000 سال سے قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے وہ اپنا مقصد نکال لیتے ہیں. تو عارف الوی تو کوئی عرش اس کا ذرے کی برابر بھی نہیں ہے. تو لہذا دس از دا واٹ وہ مولانا ابو العلا مودودی اسی شہر کے اندر انہوں نے ایک بیان دیا کہ وہ جب باہر جاتے تھے تو ان کو کسی بہانے روک دیا جاتا تھا. تو ان سے کسی جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی گورنمنٹ نے تو ایک ہی قانون بنایا ہے, وہ کاما ادھر لگا دیتے ہیں کبھی ادھر لگا دیتے ہیں کہ روکو مت جانے دو. اب روکو مت جانے دو پر کاما لگا دیں, یا روکو مت جانے کے بعد کاما لگا دیں اور جانے دو. ہمارے محتسبین اسی کاما کا اہتمام کرتے ہیں کہ صحیح جگہ پر لگا ہو. تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور بھی ہوں, اور اس کے ذریعے صرف وہی لوگ نہیں جو یہاں موجود ہیں, ہماری کوشش یہ ہے, ہمارے محتسبین کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں تک یہ عام فہم کیفیت پہنچے, اور ایف بی آر کے لوگوں کو بھی اور جو ادارے ہیں جن کے سلسلے میں یہ مدد کر رہے ہیں ان کو بھی احساس ہو کہ یہ مدد کر رہے ہیں. دیز محتسبین ماشاء اللہ آر ناٹ اگینسٹ دی انسٹیٹیوشنز بٹ آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم پرابلم سالونگ, تاکہ عام آدمی کی پہنچ ہو جائے. اور اس میں پہنچ کے حوالے سے جتنے دروازے ہم کھولیں اتنا اچھا ہے. اور میں کبھی کبھی مجھے یہ بات یاد آتی ہے دوران گفتگو کہ حضرت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو عمال لگائے جاتے تھے, مین ایگزیکٹو پیپل ہو آر پوزیشن سم ویئر, ان کے لیے سب سے پہلی کڑی یہ ہوتی تھی کہ یو ریمین اوپن ٹو پیپلز ریچ. بہت ضروری تھا, مگر اس کے بغیر تو حکمرانی ہو ہی نہیں سکتی نا. اچھا حکمرانی فردی تو ہے ہی نہیں, قانونی حکمرانی ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا دس واز دا بگیسٹ تھنگ. اچھا اسمال سوسائٹیز میں تو وہ خود بھی چکر لگا کر اور دیکھ کر اور پتہ کر کے کرتے تھے, اور انسانی خدمت کا اتنا بڑا جذبہ تھا کہ حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر جناب صبح صبح اٹھ نماز فجر کے بعد کہیں جاتے ہیں, وہاں سے 1-1.5 گھنٹہ بعد واپس آتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں کیا ہے, فالو کیا. تو ایک دروازہ کھٹکھٹایا, جب چلے گئے حضرت ابو بکر, دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کہ یہاں کوئی آتا ہے یہاں پر؟ انہوں نے کہا جی ہاں روزانہ آتا ہے. تو وہ عورت تھی, وہ کچھ بچوں کی نابینا تھی یا بچوں کی خدمت کرتی تھی. تو حضرت ابو بکر آتے تھے, آٹا گوندتے تھے, روٹی بناتے تھے اور پھر جاتے تھے. تو یہ سینس آف سروس تھا. شی ڈنٹ نو ہو ہی واز, کوئی احسان نہیں تھا. تو جب وہ ہی پاسڈ ہوئے تو حضرت عمر جب گئے تو انہوں نے اس میں سے کچھ کام کم کیا. تو اس نے کہا کیا عمر مر گیا چلا گیا اللہ کے پاس؟ نہیں,